بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برطانوی آئین کے بارے میں۔ برطانوی آئین کے بارے میں بات کرنے سے پہلے برطانیہ کا مختصر سا تعارف جو ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ برطانیہ کی کل آبادی 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق 66.7 ملین اور اس کا کل رقبہ 97,451 اسکوائر مائل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا اگرچہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، تاہم اس کی سیاسی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ برطانیہ میں اکثریت پروٹسٹنٹ فرقے کی ہے اور انگلستان کے کلیسا سے خاص لگاؤ رکھتی ہے۔ عیسائیوں کے بعد مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے نصف اول تک برطانیہ کی حکومت دنیا کے وسیع و عریض حصے پر پھیلی ہوئی تھی۔ برطانوی سلطنت کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ برطانیہ کی حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، کیونکہ ایک طرف ایشیا اور افریقہ کا بڑا حصہ اس کے قبضے میں تھا تو دوسری طرف امریکہ پر بھی اسی کی حکمرانی تھی۔ آج بھی برطانیہ کا شمار دنیا کے اہم ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ برطانیہ ایک ایٹمی قوت ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بھی ہے، اور برطانیہ دنیا میں اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ دنیا میں پارلیمانی نظام کی ابتدا برطانیہ ہی سے ہوئی اور دنیا کو برطانوی آئینی نظام نے بہت حد تک متاثر کیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے لوگوں کے پاس کوئی آئین نہیں ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ کیا برطانیہ کے پاس اپنا آئین ہے۔ تھامس پین کے مطابق برطانیہ میں آئین جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ برنارڈ شاہ کے مطابق ہمارا آئین ہے مگر کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ پیویلے کے مطابق برطانیہ کا آئین تحریری نہیں ہے، بلکہ وہاں کے نظام حکومت میں قانون سازی میں حسب ضرورت رد و بدل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اور بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، اگرچہ ان کا کوئی جواز یا ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ برطانیہ کا آئین اگرچہ تحریری نہیں لیکن یہ ارتقاء کا نتیجہ ہے جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ اس بارے میں ڈاکٹر جیننگ جو ہے، اس کی رائے یہ ہے کہ اگر آئین سے مراد اداروں کی بجائے اس کاغذ سے ہے جو اس کو بیان کرتا ہے، تو برطانوی آئین تحریری نہیں ہے اور ارتقائی ہے، اور وہ تحریری دستاویز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ برطانوی آئین کی تعریف منرو کے مطابق یہ ہے کہ یہ اداروں، اصولوں اور عمل کا عمدہ اختلاط ہے۔ یہ شاہی فرامین، تحریری قوانین، عدالتی فیصلے، رواجی قوانین اور رسم و رواج کا مرکب ہے۔ یہ ہزاروں مسودات کا مجموعہ ہے۔ اس کا ذریعہ حصول ایک ہی سرچشمہ نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ تو مجموعی طور پر اس تمام بحث کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ برطانیہ کا آئین موجود ہے۔ یہ آئین غیر تحریری ہے، اس لیے قدیم ترین آئین ہے۔ یہ آئین ساکت اور جامد نہیں بلکہ یہ وقت اور ضرورت تبدیلی کا حامل ہے، اور آئین میں رد و بدل ممکن ہے۔ برطانوی آئین کی نشو و نما کے مختلف ادوار ہیں جن میں سے گزر کر یہ آئین جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ برطانوی آئین کو نشو و نما کے اعتبار سے یا تاریخی ارتقاء کے اعتبار سے کن ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ منرو ہی کے مطابق برطانوی آئین کا ارتقاء رفتہ رفتہ رہا اور کئی صدیوں پر محیط ہے۔ یہ ایک ایسی عمارت ہے جس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس کو یکسر منہدم نہیں کیا جا سکتا۔ برطانوی آئین کے مختلف ادوار بیان کیے جاتے ہیں جس میں اس نے ترقی کی۔ سب سے پہلا دور اینگلو سیکسن دور ہے، دوسرا دور نارمن اور انجیون کا دور ہے، تیسرا دور ٹیوڈر کا دور ہے اور چوتھا دور اسٹوارٹ کا دور ہے۔
تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اینگلو سیکسن دور کی۔ برطانوی تاریخ کا جو پہلا سیاسی دور جو اداروں کی نشو و نما سے تعلق رکھتا ہے وہ 5ویں صدی عیسوی سے 10ویں صدی عیسوی میں نارمن کی فتح سے قبل تک جاری رہا۔ اسی نسبت سے اب تک برطانوی نسل تہذیب اور اداروں کو اینگلو سیکسن کے نام سے تعبیر کرتی ہے۔ اسی دور میں بادشاہ کا ادارہ بھی قائم کیا گیا جس میں اس کی حیثیت موروثی کی بجائے انتخابی ہوتی تھی۔ اس کا انتخاب دانشمند لوگ کرتے تھے۔ اس دور میں ایک ہی خاندان سے بادشاہ منتخب کیا جاتا تھا۔ برطانوی آئین کی نشو و نما کا دوسرا دور نارمن اور اینجیون کے دور کو کہا جاتا ہے۔ برطانوی آئین کی نشو و نما کے بارے میں بعض مفکرین کی رائے ہے کہ یہ نارمن خاندان کی فتح کے بعد شروع ہوئی۔ اس بارے میں امریکی پروفیسر جی بی ایڈمز جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ انگریزی کی تاریخ برطانوی سرزمین پر نارمن خاندان کی فتح جو 1044 کے بعد شروع ہوئی وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ جب ولیم آف نارمندی نے انگلستان کو فتح کیا تو اس نے سیکسن امراء کی جاگیریں ضبط کر لیں مگر جاگیردارانہ نظام کو قائم رکھا اور چرچ کو بھی شاہی نگرانی میں رکھا، اور اس طرح بادشاہ کی حیثیت مضبوط ہوئی۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے ملکی امور کو چلانے کے لیے 2 ادارے قائم کیے، اعلیٰ کونسل اور شاہی عدالت۔ اعلیٰ کونسل میں پادری اور املاء شامل ہوتے تھے۔ یہ کونسل سال میں 2-3 مرتبہ اجلاس منعقد کرتی تھی۔ قانون سازی میں ان کو اختیار نہیں تھا، البتہ بادشاہ کو مشورے دے سکتی تھی۔ شاہی عدالت دراصل یہ کونسل کی ایک کمیٹی تھی جو ہر وقت کام کرتی تھی۔ ہنری دوم کے بیٹے شاہ جان نے اپنی بادشاہت کو غلط طریقے سے استعمال کیا جس کی وجہ سے امراء نے بغاوت کر دی، اور اس کے نتیجے میں شاہ جان کو 15 جون 1415 کو میگنا کارٹا کی دستاویز پر دستخط کرنے پڑے۔ میگنا کارٹا وہ پہلی تحریری دستاویز ہے جس کو آئینی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد ٹیوڈر کا دور شروع ہوتا ہے۔ برطانیہ پر جب ٹیوڈر خاندان 1485 میں قابض ہوا تو اس کے حکمران ہنری ہفتم تخت پر قابض ہوا۔ اس نے شاہی اداروں کو برقرار رکھا۔ شاہی اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نئے ادارے بھی قائم کیے۔ اس کے بعد اس کے جانشین ملکہ میری اور ملکہ الزبتھ اول وغیرہ بھی مطلق العنان ثابت ہوئے۔ اس کے بعد کا دور جو چوتھا دور برطانوی آئین کی نشو و نما کے حوالے سے تصور کیا جاتا ہے وہ اسٹوارٹ کا دور ہے۔ برطانوی آئین کی نشو و نما میں چوتھا دور جو تصور کیا جاتا ہے وہ اسٹوارٹ دور تصور کیا جاتا ہے۔ اس دور کی ابتدا 1630 میں ہوتی ہے اور 1688 تک یہ قائم رہتا ہے۔ اس دور حکمرانی کے اندر برطانیہ میں جمہوریت کو فروغ ملتا ہے۔ اس دور کے اندر ملکہ الزبتھ اول کی وفات کے بعد اسکاٹ لینڈ کے جیمز اسٹوارٹ تخت نشین ہوئے۔ جیمز اول کے بعد اس کے فرزند چارلس ہوئے، اور اس طرح مختلف بادشاہ گزرے اور برطانیہ کے نظام حکومت میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ اس طرح تبدیلیوں کے مختلف دور گزرتے ہوئے برطانوی حکومت مطلق العنان بادشاہت سے دنیا کی سب سے ترقی یافتہ جمہوریت میں تبدیل ہو گئی۔ تو ان 4 ادوار کے اندر برطانیہ نے مختلف مراحل جو ہیں اس کو طے کیا، اور یوں برطانیہ کے اندر نظام حکومت کو چلانے کے لیے ایک باقاعدہ نظام جو ہے وہ قائم ہوا جس کو برطانوی آئین کا نام دے دیا گیا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ ایک جو ہے وہ ارتقائی دور سے گزرتے ہوئے اپنے نظام حکومت کو چلانے کے لیے ایک غیر تحریری آئین کو تشکیل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس طرح برطانیہ کے پاس ایک آئین موجود ہے جس کا کچھ حصہ تحریری ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ غیر تحریری ہے۔